बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। नाज़रीन, आपने देखा कि इस प्रोग्राम में कई सारे ऐसे खूबसूरत चेहरे जुड़े। खासतौर पर अगर बात करें वादी कश्मीर से, एक अनगिनत टैलेंट जिसे निखारने की काफी ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर अगर यंगस्टर्स की बात करें, नो डाउट अबाउट इट कि कई ऐसे खूबसूरत कलाकार, फनकार, अदबकार जितने भी हैं वो इस प्रोग्राम में जुड़े, जिन्होंने अपने काम से दुनिया भर तक अपना अपनी एक छाप छोड़ी है, लोहा मनवाया है। और खास तौर पर अगर देखा जाए, आज भी उनकी खूबसूरत मिसालें सामने बन के आ रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम के बारे में जैसे आपने देखा कि बॉलीवुड से भी कई सारे चेहरे, जबकि वो वादी कश्मीर की दौरे पर होते हैं, सफर करते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग के हवाले से, तो हमारा कैमरा कोशिश करता है उनको भी फोकस करे और उनको इसी प्रोग्राम के जरिए आप तक भी उनकी जो बातचीत है वो पहुंचाए। फिलहाल आज जिस मेहमान को मैंने दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक साइड से देखा जाए टेलीविजन, फिल्म मेकिंग और खासतौर पर प्रोडक्शंस को लेकर बेशुमार काम किया है। बड़े बैनर्स के लिए उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, और साथ ही साथ दूसरा एक खूबसूरत सा तजुर्बा वो जर्नलिज्म को लेकर है। कश्मीर पेन, जो कि एक वादी कश्मीर का आजकल लीडिंग एक जो है न्यूज़पेपर, जो कि अंग्रेजी में छपता है, उसके ओनर पब्लिशर है। मेरे आज के मेहमान हैं जी हाँ, मुश्ताक बाला साहब। आपका वेलकम है सर। शुक्रिया। मैं बड़े सलाम बरस करूं नाज़रीन को। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुश्ताक बाला साहब के बारे में जानेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मुश्ताक साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ओवरऑल फिल्म मेकिंग पर आपका रुझान कैसे गया? फिल्म मेकिंग पे इनफैक्ट यहाँ टेलीविज़न स्टार्ट हुआ 70s में। टेलीविज़न से स्टार्ट किया, थोड़ा सा एक्टिंग का शौक़ था, एक्टिंग में ज़्यादा चल नहीं पड़ा, मे बी आई वॉज नॉट अ गुड एक्टर। तो उसके बाद ओबियसली कुछ तो करना था इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड का शौक़ था। तो कुछ मॉडलिंग की, कुछ स्टेज में भी काम किया। क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो ओबियसली फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। और एज सभी को मालूम है कि इस फील्ड पे टेलीविज़न पे कोई लिविंग नहीं बना सकता था ना उन दिनों, तो खैर आपकी बात और है। तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया फॉर सम टाइम। तो एक वक्त आया कि टेलीविज़न कमर्शलाइज होने लगा। तो देन आई वेंचर्ड इनटू इट, डिड सम गुड प्रोडक्शंस फॉर द डीडी नेशनल, डीडी कश्मीर, डीडी उर्दू, दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स है, रीजनल चैनल्स है, इवन नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने काम किया। एंड अल्लाह का करम है कि प्रोडक्शंस ठीक ठाक रही, लोगों ने प्रोडक्शंस एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद फिल्म डिवीज़न वालों ने मुझे काम दे दिया। उनके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की, एंशिएंट आर्टिकल स्टाइल्स ऑफ कश्मीर। फिर IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, उनके लिए म्यूज़िक पे, कश्मीरी सूफियाना म्यूज़िक पे मैंने काम किया। रिसर्च मटेरियल उनको चाहिए था, अराउंड 9 घंटे का रिसर्च मटेरियल, तो वो उनके लिए मैंने बना लिया। दैट वाज ऑल वेल एक्सेप्ट, वेल रिसीव्ड। बाला साहब, एक साइड से फिल्म मेकिंग और घर का बैकग्राउंड बिजनेस था, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपने बड़े बड़े प्रोडक्शंस किए हैं, नेशनल हुकअप के बैनर्स पे आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या कोई इससे पहले एग्जामिनेशंस को लेकर बात करें, खास तौर पे कोई तरबियत या कोई डिग्री या कोई ट्रेनिंग वगैरह भी हासिल किया आपने? नहीं, आई एम सेल्फ टॉट, आई एम टोटली सेल्फ टॉट। अपनी कोताहियों से ही मैंने अपने आप को सही किया है। खैर अभी भी ये तो ऐसा फील्ड है कि हमेशा सीखना पड़ता है, अभी भी सीख रहे हैं। बट अल्लाह का करम है कि अब कुछ प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सराही गई। क्या बात है। लाइक बादशाह फिल्म की मैंने, बादशाह पे जैनुलआबदीन बादशाह पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। तो वो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो दिखाई गई, वहाँ उसको अवार्ड से नवाजा गया। एवं कहीं बाहरी ममालिकों में भी वहाँ अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन स्क्रीन की गई बाहर के फेस्टिवल्स में। एक साइड से बाला साहब, जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग का भी शौक था, और दूसरे साइड से आप फिल्म मेकिंग में चले गए, बड़े बैनर्स जो है आपने प्रोड्यूस किए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मॉडलिंग में क्या आपको लग नहीं रहा था कि जमना बहुत मुश्किल है आपके लिए? आपको लग रहा था, मगर मुझे लगता है कि माशाल्लाह शक्ल सूरत खूबसूरत है माशाल्लाह आपकी, तो मॉडलिंग पर ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं गया फिर आपका? मॉडलिंग पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मॉडलिंग में ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं कर सकते थे। मैं कुछ देर था मुंबई, कलकत्ता में, इवन बेंगलोर में भी, तो वहाँ ऑब्वियसली मॉडलिंग का अच्छा चांस है, तो वहाँ किया। जब वापस यहाँ श्रीनगर, यहाँ तो मॉडलिंग का कोई चांस रहा नहीं। हालांकि यहाँ भी उन दिनों
और टेलीविजन का एक पहला ऐड आया था टेलीविजन पे, सॉरी, जेके बैंक का, ओके, तो उसमें आई वाज टेकन एज मॉडल। क्या बात है, तो दैट इज द रीजन मॉडलिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहा। वाला साहब थोड़ा सा 70s को लेकर आपसे बात जानना चाहेंगे, क्योंकि 70s का दौर बड़ा खूबसूरत जो है, खासतौर पे कश्मीर का, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और घूमने फिरने का माहौल अच्छा। अब फिल्मों का माहौल 70s को लेकर कैसा था, जबकि बॉलीवुड के लोग कश्मीर आते थे, फिल्में यहाँ बनती थी, कभी मुलाकात किसी फिल्म सेलिब्रिटी के साथ या किसी शूटिंग में मौका मिला? बड़ा सुनहरा एरा है वो कश्मीर के माध्यम से। अगर फिल्मों की बात करें, शशि कपूर जी के साथ इंटरेक्शन हुई, क्या बात है, तो काफ़ी शूटिंग्स यहाँ हुआ करती थी, हम जाया करते थे। इवन कुछ रोल्स के लिए ऑडिशन भी दे दिया हमने, लेकिन फिर वो मैच नहीं हो पाया। आपको खैर याद नहीं होगा, दिलीप कुमार साहब यहाँ स्टूडियो बनाना चाहते थे, सेटअप करना चाहते थे। यहाँ एक बिजनेस फैमिली उनके साथ खरमू में, उन्होंने कुछ ज़मीन वगैरह गवर्नमेंट ने उनको दे दी थी उन दिनों। तो हमें बोला गया था भाई कुछ यहाँ के जो टेलीविज़न वालों को बोला गया था, जो आपके आर्टिस्ट हैं उनको भेजो, उनसे हम ऑडिशन वगैरह ले लेंगे। तो वी मे नीड आर्टिस्ट यहाँ के। आई रिमेंबर मैं चला गया, मेरे साथ तारिक जावेद साहब थे, परवेज़ मसूरी साहब थे, कई लोग थे। तो वहाँ चले गए, उन्होंने हमसे फ़ोटोग्राफ्स मांगे, फिर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पोज में फ़ोटोग्राफ्स मांगे। उसके बाद मुझे याद है, मुझे बोला गया कि आप फुल लॉफ्टर, फुल हंसी में फ़ोटोग्राफ भी दे दो। अरे वाह। तो तारिक जावेद का मुझे अभी भी याद है, उनको बोला गया था आप पुलिस यूनिफॉर्म पहन के एक फ़ोटोग्राफ दे दो। तो समय वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, लेकिन तब से यहाँ ये है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है। अगर यहाँ स्टूडियो कायम किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, यहाँ पोटेंशियल है। अभी चाहे कि आप गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट, आई थिंक दे आर thinking of having some kind of studio here. अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि 70 की दहाई में टेलीविजन सेंटर कुछ थोड़ा बहुत आप हमारे साथ रिवाइव करेंगे? कैसे लोग थे, कैसी प्रोडक्शन थी, अगर आप दूरदर्शन वगैरह जाते थे? बिल्कुल जाते थे। ये तो एक ट्रीट हुआ करती थी, घर से निकलना, दूरदर्शन जाना, वहाँ के कैंटीन में बैठना। टीवी स्टेशन कहाँ करते थे। खैर ये तो तीसरा ही टीवी स्टेशन था इंडिया का, मुंबई, दिल्ली, देन कश्मीर का। और कश्मीर की प्रोडक्शंस उन दिनों भी इनका अच्छा खासा रेपुटेशन थी। इनफैक्ट टेलीफिल्म यहीं से स्टार्ट हो गई, टेलीफिल्म का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो गया। बशीर बाड़गामी ने वो स्टार्ट किया था, और ये अपना हबा खातून ने बनाई थी, रसूल मीर बनाई थी, उससे पहले भी एक और बनाई थी, एक लव स्टोरी को लेकर। तो टेलीफिल्म का कॉन्सेप्ट श्रीनगर कश्मीर टेलीविज़न से स्टार्ट हुआ है। और उन दिनों बहुत, अगर मान लीजिए ड्रामा करना है आपको, तो रिहर्सल पे जाना है, रिहर्सल पे मुलाकात हुआ करती थी अपने दोस्तों से। तो एक वो फेस्टिव मूड रहता था। हाँ, कैसे क्रिएटिव लोग थे? कुछ लोगों के बारे में अगर आपको नाम याद हैं जो काफी क्रिएटिव थे, जिनसे काफी कुछ सीखा लोगों ने, या जो स्टेशन को उस टाइम बड़ा एक वर्सटैलिटी से हैंडल करते थे? ये फारूक नाचकी साहब को वी कैन नॉट इग्नोर। ही वाज सॉर्ट ऑफ जो लोकल टैलेंट वहाँ आया है। फारूक नाचकी ने ही साहब ने ही उनको परसुएड किया कि आप आ जाओ। जी। रेडियो में कुछ लोग थे, उनको वहाँ परसुएड किया आप टेलीविज़न के लिए आ जाओ, या ऐसे जो स्टेज पे कुछ काम करते थे उनको वहाँ मदऊ किया आप स्टेज पे आ जाओ। तो उन्होंने अपना लोहा मनवा के दे मेड इट। ख़ासकर तारिक शाह साहब अगेन उनकी अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। तो जब वो टेलीविज़न पे आते थे लगता था कि कोई फिल्मी हस्ती है। क्या बात है, क्या बात है। हमें आज भी याद है कि फिल्म बाहर आने तक की अगर बात करें, जी। हमने सुना है कि दिलीप कुमार साहब के साथ बड़े क्लोज थे वो। दिलीप कुमार साहब के साथ बड़े क्लोज थे। इनफैक्ट दिलीप कुमार साहब ने सिर्फ एक ही आर्टिस्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, दैट इज तारिक शाह। उन्हें ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बड़ा स्टेटमेंट था उन दिनों के। उन्हें कहा कि मैं तारिक शाह में एक अच्छा एक्टर देखता हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा चलिए, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे आपके फिल्म करियर को लेकर, या खास तौर पर अगर देखा जाए, मगर उसके बाद जब हमने देखा डीडी कशिर की अगर बात करें, कुछ ऐसी प्रोडक्शंस जो हमने सुना कि आपने काफी बॉम्बे के भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस को भी अपने प्रोग्राम्स में शामिल किया, अपने सीरियल्स में शामिल किया। एक डीडी नेशनल की एक बड़ा सीरियल, सोप उसको कहेंगे, डेली सोप था वो, ये जिंदगी है गुलशन। इसमें जरीना वहाब, रजा मुराद, पंकज देर, बम्बई में शूट हुआ वो। 2-2.5 साल बम्बई में रहा शूट करने के लिए।
پھر وہ ڈی ڈی نیشنل کے لیے بنا تھا. ڈی ڈی نیشنل پہ اسٹارٹ ہوا چونکہ وہ اس میں کہانی میں مسلم بیک گراؤنڈ تھا. تو دین دے ڈیسائیڈیڈ کہ انہوں نے یہاں ڈی ڈی کشیر پہ وہ ٹیلی کاسٹ کیا. تو وہ آئی ایم سیٹسفائڈ اس پروڈکشن کی کافی سراہا گیا, کافی ایکنالج کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ مجھے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک باری فاتح پہ گیا تھا, مجھے وہاں ایک پرانا اکینٹنس ملا. اس نے کہا کہ میرا بھائی آدھا گھنٹہ پہلے دکان بند کرتا ہے آپ کا سیریل دیکھنے کے لیے. کیا بات. سو دیٹ واز لائف ٹائم سیٹسفیکشن. رضا مراد کو آپ نے اپنے پروگرام میں لایا, سیریل پہ لایا, یا پنکج دھیر کی آپ نے بات کی, منجے ہوئے کلاکار ہیں. کشمیر کے آرٹسٹ کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے, سوچ کیا ہے, خاص طور پر اگر دیکھا جائے وہ لوگ جو اب اس فیلڈ میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, خاص طور پر ینگسٹرز کی اگر بات کریں؟ میں یہ کہوں کہ کشمیر کا آرٹسٹ بہت محنتی ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے. کشمیر کے آرٹسٹ کو اگر موقع ملے وہ بالی ووڈ ایکٹروں سے کہیں اونچا جا سکتا ہے ایکٹنگ کے معاملے میں, اور لوہا منوا لیا ہے. ہمارے ضمیر صاحب ہے, طارق جاوید صاحب ہے, اشرف شال, پرویز مسعودی نے خیر فلم احساس میں لیڈ بھی کیا تھا. تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے کشمیر کے ٹیلنٹ میں. بالا صاحب ایک سوال ذہن میں یہ بھی ہے, کیا کچھ وجوہات ہے کہ بالی ووڈ میں کشمیری آرٹسٹ جم نہیں پاتا ہے ایز کمپیئر اگر دیکھا جائے الگ سٹیٹس کو لے کر؟ جو آرٹسٹ بنگال سے جاتا ہے, تامل ناڈو سے جاتا ہے, پنجاب سے جاتا ہے, ٹک جاتا ہے. کشمیر سے بھی کافی لوگ گئے مگر ٹک نہیں پائے. نہیں, یہ کہنا درست بھی نہیں ہے, کافی لوگ ٹکے ہوئے ہیں. ہاں, کشمیر کا جو زیادہ نہیں ٹکتے ہیں, میں بھی ریشو میں زیادہ جاتے ہیں اور زیادہ لوگوں کی واپسی آتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر اسٹرگل نہیں کرتے. وہاں اسٹرگل کرنا پڑتا, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی انڈسٹری ہم وہاں جا کے اپنا چہرہ اچھا خاصا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کام میں پاپولر بن جائیں گے. وہاں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, جس میں وہ ہمت ہو وہ اس کو کام ملتا ہے, وہ ٹک جاتا ہے وہاں پہ. اچھا چلیے, یہ تو فلموں کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی, فلم انڈسٹری کشمیر کی نہیں بن پا رہی ہے. پنجاب کی بنی, جی, تامل ناڈو کی بنی, ایون آپ نے ساؤتھ کی بھی ہے, یا اگر بات کریں خاص طور پہ ہر ایک اسٹیٹ کی اپنی انڈسٹری بن رہی ہے. کشمیر کی نہیں بن پا رہی. کشمیر کی اس لیے نہیں بن رہی کہ یہاں ایک لینگویج نہیں ہے. کشمیری ہے, ڈوگری ہے, کہیں اردو ہے انفیکٹ. تو بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اس زمین میں کہ کشمیر فلم انڈسٹری کو وہ قائم کرے, کچھ ایسا چل رہا ہے. خاص طور پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے جو ہمارا تھیٹر ہے وہ بھی اب اگنور ہو گیا, وہ بھی کہیں نہیں؟ تھیٹر اگنور اس لیے ہوا حالات کی وجہ سے, لیکن اب پچھلے کئی سالوں سے پھر ریوائیو ہو گیا. کلچرل اکیڈمی ہر سال یہاں تھیٹر کمپٹیشن کروا رہی ہے, اچھی پروڈکشنز آ رہی ہے. انفیکٹ یہاں سے کچھ تھیٹر پلیز کو جو یہاں کھیلے گئے ان کو باہر مدعو کیا گیا, باہر کے اسٹیٹس میں ان کو وہاں ریپیٹ شو کے لیے وہاں مدعو کیا ان کو. سو ایسا نہیں کہ رہ گیا. ہاں, کچھ سال کچھ ایکٹیویٹی نہیں رہی, پھر بعد میں وہ سٹارٹ ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہوگا کامیڈی شو سٹارٹ کیا تھا, انفیکٹ میں بھی اس کا ایک رکن تھا. شبیر خیدر صاحب تھے, میں تھا, عائش عارف صاحب تھے. جب ٹوٹل یہاں کلیپس ہو گیا تھا تھیٹر, تو ہم نے ایک کامیڈی 10 دن کا SKICC میں سٹارٹ کیا. اس ہال میں 10 دن ہم نے وہ رکھا. 10 پلیز رہے, 3 پلے تھے ایک دن میں. بڑا کامیاب رہا, کافی لوگوں نے سراہا. پھر اس کے بعد پھر موومنٹ سٹارٹ ہو گئی اس کی اسٹیج کی. بالا صاحب, جب آپ لوگ کام کر رہے تھے 70s سے اگر دیکھا جائے تو جب ٹیلی ویژن سینٹر کی شروعات ہوئی, آپ کو لگتا ہے آج سوشل میڈیا نے کام آسان کر دیا آرٹسٹ کے لیے؟ وہ تو خیر ہے, اب آج کی ڈیٹ میں یوٹیوب میں جائے تو ہر ایک آرٹسٹ کا کچھ نہ کچھ کلپ ملے گا. لیکن تب بات اور تھی, تب چینل ایک تھی. اب ایک شارٹ میں بھی آ جاتے تو لوگ آپ کو پہچانتے, لوگ آپ کو پن پوائنٹ کرتے, یہ فلاں. تو اب کی چینلوں کی برمار ہے, کافی چینلز ہیں. سوشل میڈیا تب تو ایک ہی چینل تھی. تب مجھے یاد ہے ایک محلے میں 1-2 ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے, لوگ جایا کرتے تھے وہاں دیکھنے کے لیے. سو یہ رہا ہے اس کو لے کر. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خاص طور پہ آج کل کے جو نوجوان ہے وہ زیادہ ہنرمند ہے, زیادہ ٹیلنٹڈ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ان میں ایک بڑا سا کینوس ہے مگر پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. ٹیلنٹڈ ہے, نو ڈاؤٹ. کانفیڈنس ہے آج کی ڈیٹ میں. کشمیر کے جو بھی نوجوان ہیں ان میں کافی کانفیڈنس ہے. ایکٹنگ کو لے کر, کسی بھی فیلڈ کو لے کر آپ لے لیجیے, ان میں کافی کانفیڈنس ہے.
تو یہی آگے پلیٹ فارم ملنے کی ضرورت ہے. ادروائز کانفیڈنس ہر ایک فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں لے لیجیے کشمیری نوجوان کو. چلیے اب ہم بات کریں گے آپ کی اس کہانی کا جو دوسرا مرحلہ ہے, دوسرا حصہ ہے, وہ ہے کشمیر پین. جی, کیسے خیال آیا کہ اخبار شروع کروں اور خاص طور پہ اس میں کچھ کشمیر کی مٹھاس بھی ڈالیں, پالیٹکس بھی ڈالیں, انٹرٹینمنٹ بھی ڈالیں, جو کہ آج کل کافی زیادہ مقبول عام ہو چکا ہے. ان فیکٹ میں جب بومبے میں شوٹ کر رہا تھا تو میرا وہاں سہیب الیاسی, آپ کا نام سنا ہوگا, انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کا سہیب الیاسی, جی جی جی, وہ میرے پارٹنر تھے اس سیریل میں. تو ان کا ایک میگزین بیوروکریسی چل رہا تھا دلی میں, کافی فیمس میگزین ہے. تو وہاں میں انسپائر ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے پرنٹ میڈیا کے لیے. تو یہاں جب حالات خراب ہو گئے, ٹیلی ویژن رہا نہیں, ٹیلی ویژن کی پروڈکشنز بالکل بند رہی, تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے, یہ فیلڈ میرے ذہن میں آ گیا ہے, اچھا فیلڈ ہے. تو سٹارٹ کیا, ابھی آج 6th ایئر ہے, 6واں سال ہے پبلیکیشن میں. ماشاء اللہ وی آر ڈوئنگ ویری ویل. اینڈ موسٹلی ہمارا زیادہ نیوز پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا ہے, زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے آرٹ اینڈ کلچر کو لے کے. یہاں کا آرٹ اینڈ کلچر جو ہے, اگر آپ نے پڑھا ہو, دیکھا ہو, ابھی ہم پچھلے 1-2 مہینے سے یہاں کے جو آرٹسٹ رہے ہمارے ان کے پروفائلز کرتے ہیں. اس چیز کو کافی سراہا گیا ہے, کیونکہ ابھی تک کشمیر کا جو آرٹسٹ ہے, ٹیلی ویژن ہو, ریڈیو ہو, تھیٹر ہو, ان کو کسی جگہ ریکارڈ کیا نہیں گیا تھا. اب ہم کر رہے ہیں, ابھی ہم تیسرے مہینے میں ہر ہفتے ایک آرٹسٹ کا ریزیوم کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اٹس اے گڈ سروس دیٹس فرام می ٹو دا آرٹسٹ کمیونٹی. بالا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں کہ زمینی سطح پر سرکار کی جانب اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو اگنور کیا گیا اور ان کی کوئی مثال سامنے نہیں ہے؟ وہ تو ہے, یہاں کے جو آرٹسٹ رہے ہیں ان کو اگنور کیا گیا, کسی اس حساب سے اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. مان لیجیے اگر کسی کے پاس اچھا خاصا پروجیکٹ ہے, اس کو فائنانس نہیں ہوا, فائنانس کے لیے وہ پروجیکٹ ایسا کا ایسا رہا. اگر آپ کو یاد ہو, پران کشور جی یہاں سے چلے گئے, ان کے پروجیکٹس پھر ہاں بمبئی میں ان کو فائنانس کیا گیا, کہاں پہنچے وہ, کہاں ہیں وہ. سو اسی طرح اگر اور لوگوں کو بھی اس طرح موقع ملے ہوتے, فائنانس کیا گیا ہوتا, ان کے پاس بھی کافی اچھے پروجیکٹس تھے جو یوں کہ کیوں رہے. ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے, جب بھی کوئی اخبار نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے چھاپنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا ہمیشہ کشمیر کے ڈیفنس یا پالیٹکس پر کنٹرول ہوتا ہے, یا خاص طور پر وہ بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری TRP ان 2 چیزوں سے آگے جائے گی. آپ آرٹ اور کلچر کو لے کر ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو وہ میرا فیلڈ ہے, پلس یہ نہیں کہ نیوز نہیں کرتے ہیں, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ تو اس چیز کو لے کر, اور ایک تھوڑا سا ہٹ کر کرنا پڑتا ہے. پیپرس تو کافی نکلتے ہیں, مور دین 300, تو کچھ تو آپ کو ڈفرینٹ کرنا ہے, اور وہ ڈفرینٹ وہ چیز کرنی ہے جس کے ساتھ آپ کا اپنا بھی لگاؤ. دیٹس وائی میں زیادہ تر آرٹ اینڈ کلچر میں ہی اس کو آگے چلا لیتا ہوں, انہیں کو زیادہ پروجیکٹ کر کے آگے. اور ماشاء اللہ اچھی خاصی ویورشپ ہے. کشمیر ڈائسپورا پورا یہ دیکھتا ہے, آج کل تو ہے نیٹ پہ بھی یہ اویلیبل ہے. سو آئی ایم سیٹسفائڈ کہ جس طرح سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کے آرٹیکلس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئی ایم سیٹسفائڈ کہ آئی ایم ڈوئنگ, جو بھی میں نے یہ لیا ہے لاہی عمل اس کو لیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. بالا صاحب, شاید اس بات سے آپ ضرور سہمت ہوں گے کہ کسی بھی ادارے کو رن کرنے کے لیے فائنانس پارٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح. اگر دیکھا جائے آپ کا اخبار بھی جو ہے ملٹیپل کلرز میں پرنٹ ہوتا ہے, ویب سیریز بھی چل رہی ہے, تو فائنینشلی اگر دیکھا جائے کیسے مینیج کر لیتے, کیا اس میں خاص طور پر گورنمنٹ کے اینڈ سے کمرشل بیک اپ ہے, یا پھر آپ خود ساری چیزیں مینیج؟ نہیں, میں تو ابھی خود ساری چیزیں مینیج کر لیتا ہوں. ہے اس میں ایک پروویژن ہے, اگر آپ کا پیپر کنٹینیوسلی 3 سال ایشو ہو تو دین گورنمنٹ آپ کو امپینل کرتا ہے, دین دے گیو یو ایڈس وغیرہ, گورنمنٹ ایڈس دیتے ہیں, نو فائنانس اسسٹنس. لیکن ابھی پچھلے 3 سال سے کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے. آئی مین دا 6th ایئر آف پبلیکیشن, بٹ ابھی تک وہ اسٹیج آیا نہیں. ابھی اپنے ہی فائنانس سے ارینج کر کے پبلش کرتا ہوں. ایک سائڈ سے کشمیر کا آرٹسٹ جو ہے ٹیلنٹڈ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ نیشنل حک اپ کے لیے آپ لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے. خاص طور پر اگر دیکھا جائے نیشنل بینر جو DD کاشر تھا, جی, بعد میں وہ DD کاشر بند ہو گیا, کئی سارے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے ایسے منجے ہوئے آرٹسٹ جو ہے
وہ کئی ساری اپیلیں کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کی مدد کی جائے, ان کے بارے میں سوچا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سائڈ سے کلچر, دوسری سائڈ سے یہ آرٹ, کیا اس کے بارے میں کم توجہ دی جا رہی ہے یا ٹوٹلی سے اگنور کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہے جس پہ میں کہنا نہیں چاہتا, اس کے مادھیم سے کچھ کلیئر نہیں ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ کوئی ایک اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے, اب ہم جی پرپوزلس کو لے کر کام کر رہے ہیں, جو پینڈنگ پیمنٹس ہے پروڈیوسرس کی اس کو لے کر ہم سیریسلی ریلیز کرنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن ابھی پچھلے مجھے لگتا ہے 7-8 سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس زمین میں. لوگ واقعی میں سفر کر رہے ہیں اس بارے میں. ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے سر کہ گورنمنٹ اگر اس وقت آرٹسٹ سفر کر رہا ہے, گورنمنٹ کر نہیں رہا ہے, پھر دوسرے سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ہک اپ سے ہی آرٹسٹوں کو بلایا جاتا ہے, بالکل پلیٹ فارم دیا جاتا ہے, بڑے بڑے شوز کیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں, یہ تو اسٹیپ مدرلی یہ ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز کشمیری آرٹسٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ یہ پریکٹیکل ہے کہ ابھی کافی سفر کر رہا ہے یہاں کا آرٹسٹ. آپ مانتے ہیں بدقسمتی ہے؟ بدقسمتی ہے, بے شک بدقسمتی ہے. اپنے اسٹیٹ کے کلچر کو اب جبکہ یہ یوٹی بن چکا ہے تو دیکھا جائے تو ثقافت, تمدن, تہذیب جو ہے یا خاص طور پہ ہمارا جو لٹریچر ہے بڑے پیمانے پر ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اسے نکھارنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے تاکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کا پلیٹ فارم پھر سے بنے جیسے باقی کے اسٹیٹس کا بن رہا ہے؟ دیکھیے اگر گورنمنٹ کچھ نہ کرے, لیکن یہاں کی جو میں نے کہا ینگ جنریشن ہے, دے آر بزی ڈوئنگ ایٹ اٹ, دے آر بینگ ایکنالجڈ آن انٹرنیشنل لیول. ان کی رائٹنگ جو ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے, اینڈ دین یو گیٹ فار گڈ پروجیکٹ یو گیٹ فائنانس. دا اونلی تھنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے کہاں رجوع کرنا ہے, کس پلیٹ فارم پر رجوع کرنا ہے جہاں سے مجھے فائنانس ملے. دیر آر سنسیئر فائنانسرس ٹو فائنانس یور گڈ ورکس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے گورنمنٹ نے آلریڈی اسی لیے رکھے ہیں اب انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ آرٹ اینڈ کلچر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر کی بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ تو آلریڈی اس کا آرگنائز وہ اسٹیٹس بھی ابھی رہا نہیں اس کا. اب دیکھیے سارے ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی آگے کیا کارکردگی ہوئے گی, بٹ ادروائز ابھی ان کا کوئی رول نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہے وہ. اوکے سر, مختصر سا وقت ہے, اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اوور آل ابھی کیا مصروفیات ہیں؟ نو ڈاؤٹ کشمیر پین تو چل ہی رہا ہے, کیا آنے والے ٹائم میں کچھ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جیسے فلموں کو لے کر بات کریں, کشمیر پر کوئی فلم بالی ووڈ کے لیے؟ انفیکٹ جو گورنمنٹ پالیسی لے کر آیا ہے کہ ہم یہاں فلم انڈسٹری اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو لے کر تھوڑا سا ورک آؤٹ کر رہا ہوں میں. لیٹس ہوپ کہ وہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچے اور ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلیے سر, فائنلی یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں تو کسی کو آپ نے اس کی طرف تھوڑا راغب کیا ہے جو آپ کی کمانڈ جو ہے اس وقت سنبھال رہے ہیں, آنے والے ٹائم میں سنبھالیں گے؟ حامد ہے, ہی از اے فیشن فوٹوگرافر, ہی از ڈوئنگ ویری ویل. اس نے FTI سے ٹریننگ بھی دی ہے اس بارے میں. سو فی الحال یہ تو لیڈر ہے اسی فیلڈ کی, سو ہی از انٹو اٹ. Finally, what will be your message for a parent? Especially دیکھیے آپ فلم میکر بھی ہیں, پرنٹ اینڈ پبلشر ہے, اپنا اخبار چلاتے ہیں, بیٹے کو آپ نے فیشن فلم فوٹوگرافی میں ڈالا ہے. کچھ پیرنٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے دربدری کا ہے. So what is, because you are also a parent, so what is your message for them? اگر کوئی بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, فلم میں جانا چاہتا ہے یا ماڈلنگ کرنا چاہتا ہے, but the background is totally different, what's your message? یہ تو مجھے لگتا ہے ہمارے زمانے کی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک اتنا ہے ابھی, ہاں پرسنٹیج ہے کچھ بٹ اتنا نہیں ہے. اور میں یہی میسیج ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کی جو جس کے ساتھ ان کا رجحان ہے ان کو وہ کام کرنے دیا جائے. دے ول ایکسیل ان دیٹ. جاتے جاتے یہ بھی ہمیں بتائیے, کیا آپ جتیندر جی کے ہم نے سنا ہے بڑے فین تھے اور وائٹ انہیں کاپی کرتے تھے؟ بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ہمیشہ ان کو فالو کیا ہے. ابھی کچھ سال پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی, ایک پریس کانفرنس میں تھے, تو میں نے ان کو پکڑا, میں نے کہا I have been following you. کہا کیسے؟ شوز. میں نے اپنا اٹھایا ہائی ہیل شوز, تو وہ بھی آیا صحیح ہو, صحیح انوائٹ کر, صحیح ہو. بالا صاحب تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آج کل کے حالات, خاص طور پر جس حالات میں ہم اس وقت جی رہے ہیں,
آپ کو گھر سے نکلنا پڑا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے, ہم سے بات چیت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے شکریہ. میں جاتے جاتے ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا, وی آر رائٹ ناؤ لیونگ ان اے ویری ٹف ٹائم, سو وی مسٹ ٹیک کیئر آف اوور سیلز, اوور لاؤڈ ونس, اینڈ وی مسٹ ٹرائی ٹو پلے اٹ سیف. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھے میرے آج کے مہمان مشتاق بالا صاحب, فلم میکر, پرنٹ اینڈ پبلشر, جو خاص طور پہ اپنا ایک میگزین اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے اخبار جو ہے پچھلے 6 سال سے رن کر رہے ہیں کشمیر پین کے نام سے, اور کئی فلم سیلیبریٹیز کے ساتھ اپنے کام کو بھی جوڑا ہے, کئی سارے انٹرنیشنل نیشنل لیول پر جو بڑے پروگرامز ہیں. بادشاہ جو ہے ون آف دا بیسٹ ایگزامپل, جو فلم ڈاکیومنٹری نے تیار کی, جو انٹرنیشنل لیول پر سراہی گئی, اور آج ہمارے مہمان بنے تھے پروگرام کے. ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو آپ نے پسند فرمائی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور مہمان کو دعوت دیں گے, بات کریں گے, جی ہاں بالکل ان کے ساتھ, اور پروگرام رہے گا فن اور فنکار. ہمیں امید ہے کہ آپ فیڈ بیک دینا بھولیں گے نہیں. اجازت دیجیے. سعید عرفان فاضل, میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی, عابد قادر, اور میرے آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید صاحب کو. اپنا خیال رکھیں, دیکھتے رہیے گلستان نیوز. خدا حافظ.